السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 26 کا حصہ اول۔ آج اشما اکبر سے پہلے جاگ گئی تھی۔ اس کے پہلو میں لیٹی وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پچھلے چند دن جو اس نے اکبر کی سنگت میں گزارے تھے، زندگی کے سب سے حسین خوبصورت دنوں میں سے ایک تھے۔ ایک امید تھی جس نے اس کے سینے میں جنم لیا تھا کہ شاید وہ اکبر سے بات کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلجھا لے گی، اور پھر وہ دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے۔ نہ کوئی غم ہوگا، نہ ہی کوئی خوف، اور بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کی پچھلی زندگی کے سب غموں کا مداوع کر دے گی اکبر کی محبت، جو وہ اس پر بے بہا نچھاور کر ہی رہا تھا۔ وہ ایک الگ دماغ کا مرد تھا۔ اشما کو حیرت ہوتی تھی اس کی باتیں سن کر، اس کا دوسروں کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ دیکھ کر۔ کہیں سے غرور، تکبر اور برتری نہیں جھلکتی تھی اس کے رویے میں، جبکہ وہ ایک جاگیردار تھا۔ جاگیردار تو اپنے ظلم اور غرور کے لیے جانے جاتے تھے۔ اسے تو اپنی ان اضافی خوبیوں پر بھی فخر نہ تھا، شاید کہ وہ کتنا حسین ہے، ایک جانا مانا ڈاکٹر ہے۔ اشما کے ذہن میں یہی سب چل رہا تھا کہ سوتے میں ایک دم اکبر نے کروٹ لی اور اشما پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ رکھ دیا۔ اب وہ شاید اسے تکیہ سمجھ کر خود میں بھیج رہا تھا۔ اللہ، میرا دم گھٹ رہا ہے، اے سنے اکبر! اپنا نام سن کر اکبر نے موندی موندی آنکھوں سے ذرا سا اونچا ہو کر اشما کو دیکھا۔ آپ کے نیچے دب کر مر جاؤں گی، ہٹیں! تم نے ابھی کیا کہا؟ وہ جو خود کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے پوچھنے پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ اشما نے پوچھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم نے ابھی میرا نام لیا؟ اکبر نے اس کی جانب کروٹ لے کر اپنا ایک بازو سر کے نیچے رکھ لیا۔ اشما کچھ نہ بولی، بلکہ اس نے اکبر کی نظروں کی وارفتگی سے الجھ کر کروٹ اس کے مخالف بدل لی، جبکہ اب دوبارہ وہ پیچھے سے اکبر کی گرفت میں آ چکی تھی۔ بولو نا، کیا بولوں؟ وہی، کیا وہی؟ میرا نام لو۔ وہ تو غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا۔ ہاں، مجھے دوبارہ سننا ہے۔ بھائی مجھ سے نہیں ہوگا۔ کرو بھائی، مجھے نام لے کر پکارا کرو۔ سنے بھی اچھا لگتا ہے، لیکن نام لوگی تو زیادہ اچھا لگے گا۔ چھوڑیں، اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اشما نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ دونوں ان میٹھے اور خوبصورت لمحات کو جی رہے تھے، لیکن یہ لمحات ہمیشہ ایسے نہیں رہنے والے تھے۔ ایشو، ایشو! یار ایشال، سن کیوں نہیں رہی ہو تم؟ ایشال کچن میں تھی، اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، جب شہازیب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے پکارنے لگا، لیکن وہ تو ایسی ہو گئی جیسے سن ہی نہ رہی ہو۔ پھر جب اس نے کئی بار پکارنے پر بھی شہزی کو جواب نہ دیا، تو اس نے ایشو کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہے، سن کیوں نہیں رہی ہو؟ میں کوئی کتا ہوں جو بھونک رہا ہے تمہارے پیچھے اور تم اگنور کر رہی ہو؟ شہزیب کو بہت غصہ آ گیا تھا۔
وہ باقاعدہ دبا دبا سے چیخ رہا تھا کیونکہ ایشو اس کے میسیجز اور کالز کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بولو، گونگی بہری ہو گئی ہو کیا؟ ایشال نے پھر بھی کچھ نہ کہا، بس سر جھکائے کھڑی رہی۔ پیچھے چولہے پر رکھا دودھ ابل کر باہر آنے کو تیار تھا کہ شیزی نے فوراً سے لپک کر چولہا بند کیا اور ایشال کو غور سے دیکھنے لگا۔ ایشال، کیا مسئلہ ہے؟ کچھ تو بولو۔ اس بار اس کا لہجہ کچھ نرم تھا کیونکہ وہ تو چپ ہوتی ہی نہیں تھی اور آج اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، بالکل خاموش تھی۔ خاموش سی ایشال کو دیکھ کر شیزی کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ شہزیب اس سے قد میں کافی لمبا تھا تو ذرا سا جھک کر اس کے چہرے کو نیچے سے دیکھنے لگا۔ ایشال، کیا ہوا ہے؟ بھابھی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بولو، میں بات کروں گا ان سے۔ تم اس طرح چپ مت ہو۔ شہزی کا ذرا سا اسے پیار سے پچکارنا تھا کہ ایک دم ہی اس کے منہ کے زاویے بدل گئے اور وہ رونے لگی۔ ہچکیاں بھرتی وہ بچوں کی طرح روتی ہوئی شہزیب کے دل کی دنیا کو ابتر کر رہی تھی۔ ایشو، ایشو، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ تم بات تو سنو میری۔ شہزیب کے اسے روتا دیکھ پسینے چھوٹے تھے۔ یار، میری کوئی بات بری لگ گئی ہے تو معاف کر دو، اب نہیں بولوں گا کچھ بھی۔ شہزی کو لگا کہ اسے اس کا کچھ بولنا برا لگ گیا ہے، جبکہ یہ بات کرتے ہوئے اس کے اپنے لہجے میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ اسے روتا ہوا دیکھ خود بھی رو رہا تھا۔ دونوں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، کھیلتے کودتے بھی ساتھ تھے، لیکن اس طرح کی بے تکلفی کی کبھی کوشش نہ کی کہ ایک دوسرے کو غلط طرح سے ہاتھ لگائیں یا گلے سے لگانے کی کوشش کریں۔ شہزی کی آنکھیں بھی نم اور سرخ تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ بولو نا ایشو۔ شہزی نے پھر اس سے پوچھا۔ تم مجھ سے دور رہو، ہمیں اپنا یہ تعلق، یہ دوستی توڑنی ہوگی کیونکہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ شہزی اس کی بات سن کر ہتے سے اکھڑا۔ تم کیا اس وجہ سے رو رہی ہو؟ بتاؤ، بھابھی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تمہیں ڈانٹا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں بات کروں گا۔ نہیں، آپ ہی نے کچھ نہیں کہا، بس ذرا سا آئینہ دکھایا انہوں نے، تو مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی۔ فضول باتیں نہیں کرو ایشال۔ دیکھو، میں نے بھائی سے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی تم سے ہی کروں گا۔ پہلی بار شہزی کے منہ سے اظہار محبت سن کر ایشو اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، یہی بولا میں نے، اور یہ بھی بتا دیا ہے بھائی کو کہ اگر کسی نے تمہارے اور میرے رشتے پر اعتراض کیا تو میں تمہیں اغوا کر کے زبردستی شادی کر لوں گا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ ایشو کو تو اس کی بات سن کر 440 والٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، میں نے یہی کہا۔ میں اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ایشال۔ بھائی نے سارے زمانے کی فکر کی، سب طریقے سے ٹھیک کرنا چاہا، تو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میرے اندر اتنا صبر نہیں، تم سے تو بس بکواس کروا لو۔ ایشال وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو پتہ چلا ان دونوں کے پیچھے وہ چھوٹا ٹیپ ریکارڈر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایشو، کیوں رو رہی ہو؟ رومان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ ایسے ہی بس، میں آپ کو ایک جوک سناؤں، آپ کو ہنسی آئے گی۔ پھر اتنے سے بچے کو اتنا احساس کرتے دیکھ ہی ایشو کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں، چلو سناؤ۔
ایشو سے اجازت پاتے ہی پورے ایکشنز کے ساتھ رومی شروع ہو گیا. دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ، دو چھوٹے چھوٹے پاؤں، چھوٹی سی ایک دم ہے اور لمبے لمبے کان، پیٹ ہے اس کا موٹا اور لمبے لمبے دانت. یہاں تک سن کر شیزی اور ایشو مسکرا رہے تھے کیونکہ اس نے جوک کہا تھا مگر وہ تو نظم پڑھ رہا تھا. لیکن اگلی لائن سن کر شیزی کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی اور ایشو پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی. بچوں کا ہے ساتھی، نام ہے اس کا شیزی. رومان نے لفظ ہاتھی کو شیزی سے بدل ڈالا تھا. ہیں؟ کیا بولا رومی؟ میں تمہیں ہاتھی لگتا ہوں کیا؟ شیزی نے شکوہ کناں نظروں سے رومان کو دیکھا. ارے ڈوڈ سمجھا کرو، ایشو کو ہنسانے کے لیے بولا ہے. دیکھو بیچاری خوش ہو گئی. رومی نے ہلکی سی آواز میں اپنے چاچو کو کہا. چاچو شوق اینڈ رومان راک. ڈیڈ آپ سے ضروری بات کرنی ہے. ہاں بولو رومی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ رومان نے اکبر کو ایشال کے نمبر سے خفیہ طور پر کال ملائی تھی. وہ اس وقت باتھ روم میں بیٹھا اکبر سے بات کر رہا تھا. پھر رومی نے اپنی مطلوبہ بات اکبر کے گوش گزار کی، جس کے نتیجے میں اکبر نے فوراً شیزی کو کال کر کے ہاسپٹل بلایا کیونکہ اس وقت وہ وہی تھا. پھر کچھ ہی دیر میں شیزی اور اکبر آمنے سامنے بیٹھے کچھ بات کر رہے تھے. ایپیسوڈ 26 is continued. اللہ حافظ.